حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو نماز ہے یہ ہر نماز دوسری نماز کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے، ایک نماز سے دوسری نماز جب انسان ادا کرتا ہے تو ان دونوں نمازوں کے درمیان کیے ہوئے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ جب انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے تو اگر عشاء سے لے کے فجر تک کوئی گناہ ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ جب ظہر کی نماز پڑھتا ہے تو فجر سے لے کے ظہر تک کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ عصر کی نماز پڑھتا ہے تو ظہر سے لے کے عصر تک کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مغرب کی نماز پڑھتا ہے تو عصر سے لے کے مغرب تک کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو مغرب سے لے کے عشاء تک کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ پورا سائیکل جو 5 پریئرز کا ہے، یہ جب پورا ہوتا ہے تو ہر نماز جو ہے اس سے پہلے کیے ہوئے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ اتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ ہمارا 24 آورز میں آٹو کلیننگ کا ایک میکانزم اللہ نے دیا ہے کہ تم اس نماز کو ادا کرو، 5 نمازیں پڑھتے رہو، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرتا رہے گا اور تمہاری جو ہے وہ دھلائی ہوتی رہے گی، صفائی ہوتی رہے گی۔ اور یہ گناہ اوبیسلی جو ہے وہ صغیرہ گناہ ہے، کیونکہ کبیرہ گناہوں کے لیے جو ہے وہ توبہ لازمی شرط ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مسلمان نماز پڑھتا ہے اور اس کے گناہ اس کے سر پر ہوتے ہیں، جو ہی وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے جو گناہ سر پہ ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں، اور جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے تو اس کے تمام گناہ جو ہوتے ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں۔ یہ ابن حبان کی روایت ہے۔ تو اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ انسان ہم جو اپنی زندگی میں وقت گزارتے ہیں تو چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ہم سے کوئی نہ کوئی گناہ ہو جاتے ہیں۔ بہت سے ایسے گناہ ہوتے ہیں جو لا علمی میں ہوتے ہیں، جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اور اگر توبہ کرنا چاہیں تو کبیرہ گناہ پھر بھی ذہن میں ہوتے ہیں، کسی نہ کسی درجے میں توبہ کر لیں گے، صغیرہ گناہ تو ہے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو نماز ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، ایک مرتبہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، اگر میں یہ 5 نمازیں پڑھوں، زکوٰۃ ادا کروں، رمضان المبارک کے روزے رکھوں اور رمضان کی راتوں میں قیام کروں تو میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من الصدیقین والشہداء، کہ تمہارا شمار جو ہے وہ صدیقین اور شہداء میں ہوگا۔ کون سے اعمال ہیں؟ اس میں پہلی چیز 5 وقت کی نماز ادا کرنا۔ تو جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کا شمار صدیقین اور شہداء میں ہو، یہ بڑا مقام ہے، لیکن اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے کچھ محنت کرنی پڑے گی۔ صرف دعاؤں سے نہیں مل رہا، اعمال سے مل رہا ہے، ان اعمال سے مل رہا ہے۔ نمازیں پڑھو، اپنی 5 وقت کی نماز ادا کرو، رمضان المبارک کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو اگر تم پہ لگتی ہے، اور رمضان کی راتوں کا قیام، 4 اعمال۔ تو یہ جو شخص بھی کرے گا اس کے لیے یہ مقام ہے، اس کے لیے یہ بشارت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔